أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق اسٹیج پر جلوہ فروز مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء کرام، جماعت اہل سنت پاکستان کے مختلف سطحوں کے قائدین، اس عظیم کانفرنس میں تشریف لانے والے برادران دین و ملت، جماعت اہل سنت ضلع اوکاڑا کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کلمہ والے حضرت کے فیض کی روشنی میں حضرت شیخ القرآن کے شہر میں ناموس رسالت مآب کے حوالے سے اتنی خوبصورت کانفرنس منعقد کی ہے. محترم جناب رفیع رضا صاحب خوش قسمت ہیں کہ نچلے درجوں کی تنظیم کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا اور ریجن سے لے کر کے صوبہ اور مرکز تک تمام قائدین ان کی دعوت پر آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے. برادران اسلام، کسی تفصیلی خطاب کا وقت نہیں ہے، صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ایک مذہبی بات ہے، ایک قومی اور ایک سماجی اور ملی. عرض کرنا چاہوں گا کہ غزوہ احد کے موقع پر جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں خود کی کڑیاں کھب گئی ہیں، تو آپ فوراً دوڑے اور دوڑنے کے بعد اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک دانت ان کا اصلاح میں کام آیا. آپ نے پرواہ نہ کی، دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور پھر خود کی کڑیاں نکالی. اس موقع پر ایک طویل رجز پڑا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے دل کی دھڑکنوں کے سکون، ابھی تو میں نے صرف 2 دانت قربان کر سکا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری ساری جان آپ کے ناموس پر قربان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ کے زخم سے خون رسنے لگا تو مالک بن سنان آگے بڑھے اور خون کو زمین پر نہ گرنے دیا اور وہ پی گئے. اور رسول کریم علیہ السلام نے تاریخی لفظ فرمائے کہ میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا، قیامت میں اس کو دوزخ کی آگ کچھ نہیں کہہ سکتی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک پوچھا کہ سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تو آپ کے غلام گھوڑے ان کو دیکھنے لگے تو جہاں شہداء کی عظیم میتیں پڑی تھیں ان میں ایک زخمی بسمل بنے ہوئے تڑپ رہا تھا اور وہ سعد بن ربیع تھے. اور
انہیں کہا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میرا سلام کہنا حضور کی خدمت میں. اور سلام کہنے کے بعد پھر جو لوگ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے بڑے مزے کی بات کی. بس میرا عنوان آج وہی ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ انہیں کہا کہ وہ لوگوں جو میرے سلام کی امانت لے کر حضور کے پاس جا رہے ہو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں چمک میرے حضور کی زیارت کی ہے اور تمہارے دل کی دھڑکنوں کے اندر نام محمد سے محبت کے نغمے ہیں. اور میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ تمہاری آنکھوں کے اندر حضور کی محبت کی چمک ہے تو یاد رکھو، اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی شمشیر، کوئی گستاخ اگر حضور کی طرف بڑھ سکا تو کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا. قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا. بخارا شہر کے دل میں بیٹھنے والوں، آج میں تم سے یہی کہوں گا، تمہاری آنکھوں میں عشق رسول کی چمک ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں نام محمد ہے، تمہارے سانسوں کی آمد و رفت میں حضور کی محبت کی خوشبو ہے. اگر تمہارے اور میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی حضور کا گستاخ بنا تو پھر کل عذر نہیں ہوگا. ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک ممتاز حسین قادری ہے. عالم سبق قائد پنجاب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی کی تقریر کے بعد تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے. ماشاءاللہ شعلہ جوالا ہے ان کی خطابت. اور پنجاب کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں رفیق شاہ جمالی. لیکن اگر میں ناموں کی تفصیل میں اتر گیا تو وقت میرا اجازت نہیں دے گا. میں ایک اور بات کا حوالہ دینا چاہوں گا. ابھی تک عروہ ابن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت حدیبیہ میں حضور کے پاس آئے تو رحمت عالم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ بیٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کافر تم لوگوں پر غالب آ گئے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اشراف مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ نظر نہیں آتا. یہ جو آج آپ کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں یہ تو مکہ کے ارد گرد رہنے والے قبیلوں کے کمینے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں ابو بکر صدیق کا چہرہ سور ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا بال سے پارا بن گئے، ٹکڑا بن گئے. اور آپ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر کے جھنجھوڑا کہ میرے ساتھ بات کرو. ہم کمینے ہیں یا تم کمینے ہو؟ ہم کون ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ مکہ میں تمہارا مقام کیا ہے. عروہ بن مسعود سمجھ گئے کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو کلالائی اور اس کے رسول کا میسج ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے رخ موڑا اور خوشامد کے لہجے میں حضور کی داڑھی کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس کا اپنا ہی بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ اس نے تلوار کا دستہ کیا اور الٹی تلوار پکڑی اور زور سے اپنے چچا کے ہاتھ پر ماری اور مارنے کے بعد اپنے نیک ہاتھوں کو پیچھے کرو. اب میں دوبارہ محمد عربی کی پاک داڑھی کے ساتھ یہ لگنے نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. پھر عروہ بن مسعود سکوت کے عالم میں جس وقت واپس ہوا تو تاریخی لفظ کہے مکہ والوں محمد عربی کا مقابلہ کرنے کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ عزت دینے، تحفیظ کرنے، حضور سے محبت کرنے اور ان کو چاہنے اور ان کے عشق میں جس مقام پر پہنچ چکے ہیں
ان کی حالت میں نے دیکھی ہے، ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، ان کی داڑھی کے بال کو اٹھا کر پھر سے جان بنانے والے ہیں، اور جن کی محبت اور توفیق کا عالم یہ ہو کہ وہ ان کے فدائی ہوں، ان کی موجودگی میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کیسر و کسرا دیکھے ہیں، لیکن بادشاہوں کے آداب وہ نہیں ہیں جو محمد عربی کے غلاموں کے ہیں کہ لوگ سانسیں روک روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں جھکی ہے۔ اصل میں جب سورج تیاری کر رہا ہے کہ وہ بندگی کا سجدہ اپنے خدا کے سامنے دے، ادھر تمہارے اور میری پیشانی میں بھی عبادت کے سجدے تڑپ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے، لیکن نوکارا جماعت کے جلسے میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ جس وقت گستاخی ہوئی حضور کی، یہ کیا وجہ ہے کہ جس کے گھر کا نقصان ہوتا تڑپتا وہی ہے۔ لاکھوں مسلک تھے جو کیا کہتے ہیں ہم محمد عربی کے فدائی ہیں، لیکن گستاخ رسول کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دے سکا۔ فتویٰ دیا تو یا رسول اللہ والوں اور جماعت اہل سنت والوں نے دیا۔ اور الحمدللہ تعالی اس فقیر کی کتاب ناموس رسول پر جو فتویٰ کی صورت میں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اس وقت دنیا میں 25 لاکھ سے زیادہ اہم ہو گئی اور اس کو پڑھا گیا، اور سینٹ میں امریکن سینٹ کے اندر ہمارے خلاف درخواست دی گئی کہ ان کے ویزے کینسل کرو، اس لیے کہ یہ حضور کے ناموس کے لیے سے خطرناک فتوے دیتے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون کیا گیا اور کہا فتویٰ واپس لیں گے، میں نے کہا جان شہادت نوش کر لوں گا، لیکن گستاخ رسول کے لیے وکالت نہیں ہوگی۔ جب تک ملک کا قانون 295 ہے اس وقت تک آپ ہم پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ملک کا قانون ہے، ہم اپنے ملک کے قانون کی حفاظت میں فتویٰ دے رہے ہیں، تو سینٹ کے لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ بلند رکھو یا رسول اللہ کے نغمے علاقوں گلی گلی یا نبی کا کرو۔ اللہ کی قسم اگر تم مصطفیٰ کے بھیجائی ہو تو آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، درختوں کے پتے تمہارے ساتھ ہیں۔ عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے۔ سبحان اللہ۔ ویسے میں اب آپ کو قومی بات بتاؤں کہ سیرت جماعت اہل سنت نے اسلام آباد میں مظاہرہ کیا، جب قرآن کو تحری جان میں آگ لگائی تو اس دن سرداری کا خطاب ہونا تھا۔ آئی وڈ لائک ٹو برنگ اٹ ان یور ریکارڈ، میں آپ کے ریکارڈ میں لانا چاہوں گا کہ سرداری کی تاریخ پڑھے، وہ تقریر جو اس نے کرنی تھی وہ پڑھے، اس میں کہیں بھی قرآن دلانے والے کی مذمت نہیں تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھے، اس تقریر جو پبلش ہوئی ہے اس میں ذکر نہیں تھا۔ چودھری نثار نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی ہے کیسی ہے کہ ہمیں جو ریٹن اسپیچ دی گئی اس میں تو زرداری صاحب نے نہ حضور کے ناموس کا ذکر کرنا تھا اور نہ قرآن جلانے کی مذمت کرنی تھی۔ یہ تمہاری یا رسول اللہ والوں کی جماعت اہل سنت ہے جس نے پارلیمنٹ کے سامنے پریس کلب کے سامنے اسی دن مظاہرہ کیا اور کہا سرداری صاحب اپنی تقریر میں مذمت کرو، پھر پاکستان کا بچہ قرآن کے ناموس پر بھی فدا ہو جائے گا۔ غلام ہے، غلام ہے۔ یہ پاکستان کے سنیوں کے لیے وہ خوشگوار موقع تھا
کہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تحری جان کی مذمت کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بازو میں طاقت پیدا کر لو، ہمت کر لو، اتحاد کر لو، مثبت کر لو، جماعت رسول کو مضبوط کرو، سنی کا کونسل کو مضبوط کرو، سارے مل جل کر کے آگے بڑھو، تو قسم اس ذات کی دنیا کی کوئی حکومت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. اثر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی وقت لے کے حاضر ہوں گا تو تفصیلی باتیں ہوں گی. نعرے میرے ساتھ نعرہ تکبیر.